تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالے کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ اس آیت پر سورہ نساء ختم ہو گئی۔ سورہ نساء کے پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق اور اموال کی نگہداشت کا حکم فرمایا تھا، اور اجمالی طور پر مرنے والوں کی میراث جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسرے رکوع میں اولاد اور ماں باپ اور شوہر بیوی کے حصے بیان فرمائے جو انہیں میراث میں پہنچتے ہیں۔ پھر وہیں کلالہ کی میراث کا ذکر فرمایا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی نہ ماں ہو نہ باپ ہو نہ اولاد ہو نہ دادا ہو اور نہ بیٹے کی اولاد ہو۔ ایسا شخص اگر مر جائے اور اس نے بہن بھائی چھوڑے ہوں تو ان کو جو میراث ملے گی اس کا کچھ بیان سورہ نساء کے رکوع 6 میں بیان فرمایا، اور کچھ یہاں سورہ نساء کے آخر میں بیان فرمایا ہے۔ آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے اپنی مخلوق کا سب حال معلوم ہے، سب کے لیے احکام بیان فرماتا ہے، اور ان سب احکام میں حکمت ہے اور مخلوق کی رعایت ہے۔ وہ احکام و مسائل بیان فرما کر تمہیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ ایسے مہربان علیم و خبیر کے احکام پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔